کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا۔ مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر کام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا،
نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر و واعظ پہ لڑتے رہے آپس پہ خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ حق کرے مجھ کو نصیب، یہ عقیدہ رہے اللہ حق کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کہ حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کہ حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال تبارک وتعالى في مقام آخر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وقل رب زدني علما۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل، اس کی دی ہوئی توفیق اور عنایت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید کو 3 مقامات سے 3 جملے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائے میرا رب میری زبان پر کلمات حق کا نزول فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، قالوا سبحانکا، فرشتوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اس آیت کا پس منظر آپ تمام احباب کے سامنے ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے پوچھا کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین پر، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ انہوں نے عرض کیا مالک تو زمین پر جسے خلیفہ بنانے کی بات کر رہا ہے، یہ تو زمین میں جا کے فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد فی الارض کا موجب بنے گا، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے خلیفہ بنانے کی؟ رہی تیری تسبیح، تیری تقدیس، تیری حمد، تیری ثنا، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک تم ساری باتیں صحیح کہہ رہے ہو، پر انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتہ ہے وہ جو تم نہیں جانتے۔ تمہاری نظر صرف فسادیوں پر ہے، ہماری نظر ہمارے محبوبوں پر ہے۔ تم صرف یہ جانتے ہو کہ یہ فساد کرے گا، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں یہ ہمارے دین کا جھنڈا اٹھا کر سوئے دار بھی چل پڑے گا۔ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تم صرف فسادیوں کو دیکھ رہے ہو، ہم اپنے محبوب کے غلام حضرت بلال کو بھی دیکھ رہے ہیں جو انگاروں پر لیٹ کر بھی اللہ اللہ کی صدائیں لگائے گا۔ تم صرف فسادیوں کو دیکھو، ہماری نظر میں ہمارے محبوبان خدا اور بھی بہت سارے ہیں جو گولیوں کی تڑپتی ہوئی تڑتڑاہٹ میں بھی کہیں گے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تم نہیں جانتے وہ جو ہم جانتے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے بطور ٹیسٹ فرشتوں سے کچھ چیزوں کے متعلق پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا قالوا سبحانکا، مالک گستاخی ہو گئی، اسی تینوں مشورہ دے بیٹھے کہ نہ بنا خلیفہ، تو پاک ہے، تیری شان وڈی ہے، سانو نہیں پتہ ہے کی ہے، سانو تے صرف وہی پتہ ہے جو تو دسیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو بہتر جانتا ہے ہر چیز کو، تیری حکمتیں بڑی ہیں۔ ہم اپنے اس عمل پر جو ہم نے کیا ہے مشورے کے طور پر آپ کو دیا ہے، اس پر ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، لہٰذا تو اپنے علم کے مطابق جو کرنا چاہتا ہے تو کرنے پہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔
تو پھر اللہ کریم نے تخلیق آدم فرمائی، آدم سے پوچھا فرشتوں کے سامنے، وہ سارا واقعہ ہے۔ بیسیکلی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کریم نے جسے خلیفہ بنایا اسے بغیر علم کے نہیں بنایا، بلکہ صاحب علم بنا کے بنایا۔ نتیجہ میں نے یہ نکالنا تھا اس سے کہ جس کو اللہ اپنا خلیفہ کہتا ہے، جسے اللہ اپنا نائب کہتا ہے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ تعلیمی لحاظ سے اہل ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جس عہدے پر ایک بندے کو لگایا جا رہا ہے، اگر اس عہدے کے متعلق اس کی کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے تو اس نے اس عہدے کے ساتھ کیا انصاف کرنا ہے؟ تو پہلی شرط کیا ہے کہ جسے جس عہدے کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر مجھے یہاں امام بنایا گیا، اگر میرے اندر امامت والی صلاحیت ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے میں اپنی عزت بچانے کے لیے کبھی کدھر منہ ماروں گا، کبھی کدھر منہ ماروں گا، صحیح دین آپ تک کنورٹ نہیں ہو سکے گا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں تھیں، میں نے اپنے آپ سے اس لیے دی ہے تاکہ میرے اوپر یہ جو کچھ آنا ہے آپ سیو رہیں۔ تو اللہ کریم نے جس بندے کو خلیفہ بنایا، یہ پہلا خلیفہ ہے جس کے متعلق رب فرشتوں سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے بنانا ہے۔ پھر اللہ انہی فرشتوں کے سامنے اس خلیفے کو بنا کر پوچھتا ہے کہ یہ چیزیں جو فرشتے نہیں بتا سکے اس کے ذرا نام تو بتاؤ مجھے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے تفاسیر کے اندر آتا ہے ہر چیز کا ہر نام بتایا، ہر چیز کا نام نہیں، ہر چیز کا ہر نام بتایا۔ یہ بات قابل غور ہے، ہر چیز کا ہر نام بتایا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کو اردو میں پانی کہتے ہیں، پنجابی میں بھی پانی کہتے ہیں، عربی میں اسے ماء کہتے ہیں، فارسی میں اسے آب کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے واٹر کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف نام تھے ایک ہی چیز کے۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے اللہ کریم نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا، آدم اس کے متعلق بتاؤ، تو آدم نے اس چیز کا ہر نام بتایا، یعنی جو اس کا نام تھا آدم علیہ السلام نے ہر نام فرشتوں کے سامنے بتایا۔ تو جب آدم بتا چکے، اللہ نے کہا اب اس کو سجدہ کرو ذرا، اب اس کو کیا کرو؟ یہ وہی ہے نا جس کے بارے میں تم کہتے تھے یہ خون ریزی کرے گا، تمہیں کیا پتا تھا یہ کیا کیا جانتا ہے، اس کے اندر ہم کیا کیا خزانے رکھیں گے، تمہیں کیا پتا تھا؟ تم تو اپنی تسبیح اور تقدیس دیکھ رہے تھے نا، اس بات کو بھی بھول گئے کہ تمہیں سکھانے والا بھی ہمارا ہی نائب تھا۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نا کہ فرشتوں کو جو سبوح قدوس سکھایا ہے وہ بھی میں نے سکھایا ہے۔ فرمایا میں ایسے چلتا تھا جیسے تم میں سے کوئی ایک ریوڑ چلانے والا اپنی بکریوں کے آگے آگے چلے اور بکریاں پیچھے پیچھے۔ وہ ریوڑ چرانے والے کی مثال میں تھا اور پیچھے بکریوں کی آنے والی صورت میں وہ فرشتے تھے اللہ کے۔ تو یا رسول اللہ وہ کیا کہتے تھے؟ فرمایا جیسے میں کہتا تھا وہ بھی سیکھنے کے لیے آتے تھے، میں کہتا تھا سبوح قدوس، وہ بھی کہتے تھے سبوح قدوس۔ تو کس وجہ سے ہوئی جی یہ تعظیم؟ کس وجہ سے ہوئی؟ ہر مفسر نے لکھا ہے یہ تعظیم کا سجدہ جو فرشتوں نے کیا آدم علیہ السلام کو، یہ صرف اس کے علم کی بنیاد پر تھا، فضیلت علم کی بنیاد پر تھا، اس کے علمی معیار کو دکھانا مقصود تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے جس بندے کو علم دیا ہے ساتھ اس بندے کی عزت کا بندوبست بھی خود سے کیا ہے۔ وہ کسی کو نہیں کہتا میری عزت کرو، صاحب علم بندہ کبھی کسی کو نہیں کہے گا میری عزت کرو، لوگ اس کے علم کی بنیاد پر اس کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی توقیر کرتے ہیں، اسے اعلیٰ مسند پر بٹھاتے ہیں، اس کے اعلیٰ خیالات کے وہ کیا ہوتے ہیں؟ قائل ہوتے ہیں۔ یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور بنیاد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا علم۔ بنیاد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہے، وہاں فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا، اور یہاں ہر صاحب علم کی محبت بغیر علم والے کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔
اسے کہنا نہیں پڑتا کہ میرے سے محبت کرو، اسے کہنا نہیں پڑتا میری عزت کرو، اسے کہنا نہیں پڑتا میرا احترام کرو، بلکہ ہر بندہ اپنی حسب توفیق اس کی عزت اور احترام خود کرتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے ان لوگوں کے برابر ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ یعنی یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ صاحب علم ہے اور ایک بندہ علم کے بغیر ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل اللہ نے سوال پوچھا ہے، تم بتاؤ تمہاری نظر میں ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کیا پوچھا ہے؟ سوال پوچھا ہے کہ تم بتاؤ تمہاری نظر میں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ بندہ جس کے پاس علم ہے اور وہ بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جن سے سوال ہوا تھا انہوں نے کہا اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ یعلم، اللہ جانے کیا ہے۔ فرمایا صاحب علم اور بغیر علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، صاحب علم اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ علماء کرام نے یہاں پر لکھا ہے اس لیے کہ علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ صرف برابر ہو سکتے ہیں بلکہ یہ ایک جگہ پہ جمع بھی نہیں ہو سکتے، یہ ایک جگہ پہ جمع بھی نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندھیرا بھی ہو اور بلب بھی جل رہا ہو۔ بھئی بلب جلے گا تو اندھیرا ختم ہو جائے گا، سورج نکلے گا تو رات کی تاریکی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی صاحب علم اور بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دوسری آیت کریمہ تھی جو میں نے پڑھی۔ تیسری آیت کریمہ جو میں نے جس کا جملہ تلاوت کیا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَقُرْ، پیارے محبوب آپ فرمائیے نا، آپ فرمائیے، آپ رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب میں یہاں پہ ایک بات ہے وہ قابل غور ہے، توجہ والی ہے، سنیے گا ذرا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الرحمن علم خلق یہ تین آیتیں ہیں، پہلی ہے الرحمن، دوسری ہے علم القرآن، تیسری ہے خلق اسی ترتیب سے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ رحمان نے پہلے اپنی صفت رحمان بیان کی، اللہ نے پہلے اپنی صفت رحمت کا تذکرہ کیا، اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ ہم نے سکھایا اپنے انسان کو، علمہ القرآن، کیا سکھایا؟ قرآن سکھا دیا۔ خلق الانسان، اس کے بعد اسے پیدا کیا۔ اے ترتیب سمجھنی ہے ذرا، یعنی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا جا رہا ہے وَقُلْ، سونیا اپنی زبان تو کہو رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کی تخلیق کا عالم یہ ہے کہ وہ بنتا بعد میں ہے، قرآن پہلے سکھایا گیا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ تخلیق بعد میں ہوا، قرآن اسے پہلے سکھایا گیا، اور سکھانے والا بندہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے علمہ القرآن، ہم نے خود اسے قرآن سکھایا ہے۔ اور جس کو بنانے سے پہلے قرآن سکھایا گیا، پھر اسی کو قرآن میں کہا جائے سونیا تو آگ ساڑھے علم میں اضافہ فرما۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی یہ جملہ جو ہے نا، یہ قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، علماء نے لکھا ہے یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ یہ جملہ کس لیے ہے؟ تعلیم امت کے لیے ہے۔ یعنی وہ بندہ جو زمین پر بیٹھے بیٹھے یہ بتا دے
کہ میں قیامت کے منظر کو بھی جانتا ہوں، قیامت کس جگہ پر ہوگی یہ بھی میں جانتا ہوں، قیامت میں کون کون آئے گا یہ بھی میں جانتا ہوں، کون کون جنت میں جائے گا میں اسے بھی جانتا ہوں، کس کس کو جہنم جانا پڑے گا میں اسے بھی جانتا ہوں، اور فرمایا تم میں سے جو آخری بندہ جہنم سے نکال کر میرے کہنے پر جنت میں ڈالا جائے گا میں اسے بھی جانتا ہوں اور اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ جی میں اسے بھی جانتا ہوں اور اس کے باپ کے نام کو بھی۔ اب جس کے پاس اتنا علم ہو وہ خود کہے مالک میرے علم میں، خود نہ کہے، اللہ کہے سونے تو آنکھ ہیں جی، تو فرما، تو عرض کر کہ مالک میرے علم میں کیا فرما دے، اضافہ فرما دے۔ جب تجھے تیرے دیوانے دیکھیں گے میرے سے علم مانگتا ہوا تو یہ بھی علم کی طرف ہی چل پڑیں گے، تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ علم کی اہمیت کیا ہے، انہیں بھی پتہ چلے گا کہ علم چیز کیا ہے۔ اللہ اکبر، معاف کریے گا آج ذرا گلا خراب ہے میرا۔ بہرحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بات میں نے آپ تک پہنچانی ہے وہ پہنچا کے رہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اندر سے ہی مسئلہ ہے، اس کے لیے دعا چاہیے، پانی نہیں چاہیے۔ بات کہاں سے؟ پہلی بات کہ جس کو کہا جا رہا ہے سونیا آپ فرمائیے رب زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، اس کے بارے میں خود قرآن پاک کی دوسری صورت میں آتا ہے رحمان نے اسے اس وقت قرآن سکھایا جب ابھی اس کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب جس کے پاس سارا قرآن ہو وہ پھر رب کو کہے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور پھر یہی نہیں ہے، اور بہت سارے مقامات ہیں ایسے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے بھلائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اسے اللہ تیرے علم میں اضافہ فرمائے۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کیونکہ خود بھی مسلمان ہیں، ان کے والد محترم حضرت عباس بھی مسلمان ہیں، تو عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اس حساب سے آپ کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ دوسرا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، یہ آپ کی خالہ ہیں۔ ام میمونہ کیا ہیں؟ آپ کی خالہ ہیں، اور یہ خالہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی مرتبہ رہنے کے لیے آئے۔ ایک دن کا واقعہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جا رہے ہیں، اٹھے اور رفع حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کے لیے چلے گئے، میں نے پانی کا لوٹا لیا اور لے کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو لوٹا چھوڑ کر میں بھاگ آیا، راستے میں لوٹا چھوڑ دیا پانی کا اور میں بھاگ آیا۔ اللہ کے محبوب نے وضو فرمایا، اس کے بعد نماز پڑھی، آ کے پوچھا ہے کہ لوٹا کس نے رکھا تھا؟ حضرت میمونہ فرماتی ہے میں نے تو رکھا نہیں ہے، اور بندہ کوئی ہے نہیں۔ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے ابن عباس نے رکھا ہے، یعنی حضرت عبداللہ نے رکھا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پاس کھڑا کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم زدنی علما نافعا، اے اللہ جزاک اللہ خیرہ، اے اللہ اس کے علم نافع میں اضافہ فرما، وعلمہ التاویل، اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو آپ کی جوانی تھی، اس وقت یہ بچے تھے، اب کیا ہو چکے تھے؟ جوان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا تو دو شخصیات کو لازمی اس فیصلے میں شامل کرتے، ایک حضرت علی کو، دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ جی اگر کوئی بھی فیصلہ آیا ہے، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، کوئی صلاح ثواب ہو رہی ہے تو وہاں کیا ہوتے تھے؟ جب تک یہ دو شخصیات نہیں ہوتی تھیں فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ کون کون سی؟ ایک حضرت علی اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن
عباس، ایک مرتبہ حضرت علی تشریف لے آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس نہیں پہنچے تھے ابھی، تو آپ نے محفل کو انتظار کے لیے کہا کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک بات شروع نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا حضور ایتھے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے، ایک منڈے دا انتظار کرن گے ہیں جی؟ بھئی کسی دی 70 سال عمر ہے، کسی دی 80 سال عمر ہے، کوئی 90 سال دا بیٹھا ہوا ہے، تسی ایک بچے دا کی کر رہے ہو؟ انتظار کر رہے ہو ایک لڑکے کا۔ آپ نے فرمایا جسے تو لڑکا کہہ رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علم ایسے سکھایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوک دیتی ہے۔ میں اس کا انتظار نہیں کر رہا، اس کے سیکھے ہوئے علم کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب تک وہ علم نہیں آئے گا بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جی، علم کا ایک اپنا معیار ہے، علم کا ایک اپنا۔ ایک بات اور میں یہاں پہ کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جاہل ایک وہ ہیں جو سرے سے جاہل ہیں، جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے، ایسے جاہلوں کے لیے تو معافی ہے۔ ایسے جاہلوں کے لیے کیا ہے؟ معافی ہے۔ ایک ہیں وہ جاہل جو پڑھ لکھ کر جہالت کرتے ہیں، ایسے جاہلوں کے لیے معافی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات پلے باندھ لیں آپ۔ ایک ہے جاہل، اس سے صرف ایک ہی سوال ہوگا کہ جب تیرے پاس سارے اسباب ذرائع وسائل تھے، اس کے باوجود تو نے علم سیکھا کیوں نہیں؟ اس سے ایک ہی سوال ہونا ہے۔ اور جس نے سیکھ کر جہالت کا مظاہرہ کیا، اس سے دو سوال ہونے ہیں کہ جب تو نے علم سیکھ لیا تھا، تیرا علم تجھے کہتا تھا کہ جناب جھوٹ نہیں بولنا، کہتا تھا نا علم کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس کے باوجود بھی تو نے بولا، کیا جواب ہے؟ میرے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ جب اللہ پوچھے گا قرآن پاک میں نے واضح کہہ دیا تھا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب میں نے لعنت دنیا میں بھیج دی تھی، تو آج میری رحمت کا طلبگار بن کے تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ بھئی تجھے میری رحمت چاہیے تھی تو جھوٹ سے کنارہ کش ہو جاتا۔ اگر تجھے میری رحمت چاہیے تھی تو چوری سے باز آ جاتا۔ تجھے میری رحمت چاہیے تھی تو زنا نہ کرتا، کیونکہ قرآن پاک میں ہم نے واضح کہہ دیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ لہٰذا جو بندہ جانتا ہے اور جاننے کے باوجود وہ جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسے بندے کے لیے معافی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے تو اس کا بڑا اونچا درجہ بیان کیا ہے، میں وہاں تک جانا نہیں چاہتا۔ وہ کہتے ہیں بعض اوقات بندہ صاحب علم جاننے کے باوجود جب جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے تو بعض اوقات یہ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ کیا ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے بھی، ہاں، خود کو مسلمان کہتا رہے، خود کو نمازی کہتا رہے، خود کو حاجی کہتا رہے، خود کو جناب جو مرضی کہتا رہے، صوفی باصفا کہتا رہے، لیکن اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ آج کل خالص دودھ کہاں ملتا ہے؟ کوئی جگہ ہے ایسی آپ کی نظر میں؟ میں پوچھ رہا ہوں، سوال ہے میرا، ہے کوئی جگہ ایسی؟ آپ میں سے تقریباً کا جواب یہی ہے کہ الا ماشاء اللہ، ابھی بھی کچھ اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو ہیں وہ ہماری پہنچ سے دور ہیں۔ جو ہیں وہ ہماری پہنچ سے دور ہیں۔ ہماری پہنچ تک جو بھی بندہ آتا ہے بغیر ملاوٹ کے، اس کا دودھ ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ میں ہر ایک کی بات کر رہا ہوں، تقریباً اکثریت کا یہی حال ہے۔ کوئی ایک آدھا ایسا ہو بھی اللہ کا ولی ہے، وہ آج کے زمانے میں اگر نہیں کر رہا تو ہر جگہ پہ ملاوٹ ہے، اور ہر دکاندار نے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے۔ اور دودھ خریدن تو لے کے اتنے ویچن تی کر ہر جگہ تے جناب انہیں برف دیاں پھاڑیاں تے پھاڑیاں پا پھاڑیاں، پھر پاؤڈر پتہ نہیں پھر کی کیمیکل انہیں پا دیتے دودھ وچ، حدیث اتنے لکھی کھڑی ہے ہیں جی۔ اور دکان دا نام پتہ کی ہے؟ المدینہ ملک شاپ، غوثیہ ملک شاپ ہیں جی۔
ہے نا آپ کے پاس ایسی دکانیں؟ چیز آپ کو خالص کوئی نہیں ملے گی. نام پڑھیں گے تو اس بندے کا نام کیا ہوگا؟ حاجی خوشی محمد. کیا نام ہوگا؟ یعنی اس طرح کا نام ہوگا. دکان کا نام مدینہ ملک شاپ، غوثیہ ملک شاپ، اور کیا کیا پتہ نہیں، بابا بلے شاہ ملک شاپ. اور میں کیا خدا دیا بندیا، اپنی روزی واسطے کسی اللہ دے ولی نو تے بدنام نہ کر. اپنے پیٹ پالن واسطے رسول اللہ دی حدیث دا تے انکار نہ کر. اور کیا سمجھتے؟ یہ تو دودھ کی دکان ہے. چلو اس کو میں پڑھا لکھا نہیں مانتا. یہ وہ بندہ ہے جو پڑھا لکھا پیدائشی جاہل ہے. تصور کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ پیدائشی جاہل ہے، لہذا ایسے بندے کے لیے اللہ کے ہاں معافی ہے، کیونکہ وہ رب کی رحمت پہ یقین رکھتا ہے. بہرحال ہر روز کہتا ہے یا اللہ گناہ بڑے ہو گئے نے پر معاف کریں. ہے جی، اس بندے کے اندر ابھی بھی خدا کا خوف ہے باوجود جاہل ہونے کے. اور ایک بندہ ہے پاکستان کا چیف جسٹس. میں ہاتھ بڑی بڑی جا پا بیٹھا ہوں تو دھیان رکھیا جی ذرا. اتنے لکھے ہوئے اے دلو ہو اقرب للتقوی. سپریم کورٹ کا لوگو دیکھا ہے نا آپ نے؟ اتنے قرآن دی آیت لکھی ہوئی ہے کہ اے دلو ہو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. بھائی آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیے، وہاں آپ کو یہ لوگو اوپر لکھا ہوا ملے گا. وہ جج کے اوپر لکھا ہوا ہے. وہ جس جگہ پہ بیٹھتا ہے نا اس کے پیچھے یہ بڑے الفاظ میں لکھا ہوتا ہے اے دلو ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. آیت لکھی ہوئی ہے مگر وہ پیسے لے کے فیصلہ. اے جے پڑھیا لکھیا جاہل. یہ کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس منصب پر بغیر پڑھا لکھا تو پہنچ ہی نہیں سکتا. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی یہ جس منصب پہ بیٹھا ہے یہاں بغیر علم والا نہیں پہنچ سکتا. یہاں یہ ڈگریاں لے کر پہنچا ہے، یہاں یہ اپنے آپ کو ثابت کر کے پہنچا ہے کہ میں اس منصب کی اہل ہوں. اور اس منصب پر پہنچ کر جو کچھ وہ کر رہا ہے، میں کہتا ہوں اس کا گناہ تو اپنی جگہ. وہ جو اوپر آیت لکھی ہوئی ہے قرآن کی آیت کے سائے میں بیٹھ کر وہ یہ کام کر رہا ہے. ظلم تو یہ ہے، ظلم یہ ہے. ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ کسی بھی رینک پر بیٹھا ہوا ہے. میں چلو کلرک سے شروع کر لیتے ہیں. کوئی بھی اس کے پاس آتا ہے، پہلے کہتا ہے جناب فائل کٹائیں گے، کل پرسوں ترسوں مہینے چکر لگا بندہ تھک جاتا ہے. آخر اسے پتہ ہے اس کو 1000-2000 دینا پڑے گا تبھی میری فائل اوپر. 1000-2000 لے کے وہ فائل اوپر نکالتا ہے. یہ بندہ بغیر پڑھا لکھا تو نہیں تھا. اس کے لیے پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں قبلہ. پہلے اس کی کوالیفیکیشن جانچی جاتی ہے، اس کے کاغذات چیک ہوتے ہیں. وہ جب ان ساری ریکوائرمنٹ پر پورا اترتا ہے تب اس کو وہ منصب الاٹ ہوتا ہے. اور اس منصب پہ آ کے یہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کے پاس کیا جواز ہے کہ مجھے جناب پتہ نہیں تھا؟ اس کے پاس کوئی جواز ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا؟ وہ کہہ سکتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، میں جاہل تھا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے. یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتا ہے. بلکہ ظلم تو وہاں ہوتا ہے جہاں صرف تعلیم یافتہ نہیں کہتے، میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں. میں کیا ہوں جی؟ کہ اعلیٰ تعلیم ہے ہی سکھاندی ہے. سو گئے ہو سارے، ناراض ہو گئے ہو میں لگتا. نہیں میں پہلے آخیا میں ہاتھ وڈی جا پا بیٹھا، مینوں پتہ نہیں ہے ہونا کی ہے بعد چوں. تے تسی ناراض ہو گئے ہو، تہاڈی ناراضگی تو ظاہر ہے. بہرحال جے ناراض ہو بھی گئے ہو تے تسی ہوئے رہو. ہیں جی؟ ہاں جی، قرآن دی آیت سن کے تسی ناراض ہوندے ہو تے تسی ناراض ہوئے رہو. تے جے تسی حدیث سن کے ناراض ہوندے ہو تے پھر تسی ناراض ہی چنگے ہو بھائی.
हाँ तुहाडा नाराज़ होना सानू कबूल है, अल्लाह रसूल दा नाराज़ होना किसी सूरत कबूल है। असी इस मनसब उत्ते बैठे हैं। वो गल समझ आइए। ए मैं अज टॉपिक क्यों छेड़िया, ਇਹਦੀ भी तो कोई वजह होनी है ना। वजह यह है जनाब, रमज़ान मुबारक तो बाद साढ़े मदारस आम तौर पर दाखले नवे साल वास्ते शुरू होंदे ने। तुहानू दसना ये सी कि जनाब तुहाडे कोल मौका है, इलम हासिल करो। की करो? हाँ हुण तुसी एक गल मेरे को पुछोगे जी मौलवी साहब साढ़े ते बच्चे हो गए ने, बल्कि बच्चियां दे भी बच्चे हो गए ने, साड़ियाँ दाड़ियाँ चिट्टियाँ हो गई, सानू तो कुछ याद ही नहीं रहिंदा। ते लोकी की कहणगे? मैं क्या लोकी मामे लगते ने? हाँ जी, फिर लोकी साडे या वो सानू देंदे ने खाण नू? नहीं, असी तो वो गल मन्नांगे ना जिहड़ी रसूलुल्लाह ने कीती है। ते मेरे रसूल पाक ने फरमाया सी उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, माँ दी गोद चू लैके कबर च जान तीकर कोई जमाना भी है तुहाडे कोल इल्म हासिल करो। भाई उम्र दी कैद ते रखी कोई नहीं ना रसूलुल्लाह ने। और फरमाया माँ दी गोद चू लैके कबर जान तीकर ए सारा जमाना तुसी की करो? इल्म हासिल करो। है ना हदीस? है ना? तो ਇਹਦਾ की मतलब होया कि दाढ़ी चिट्टी भी होवे तो इल्म हासिल कीता रसूलुल्लाह दे सहाबा ने करके दसिया। 90 साल उम्र है हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी। कितने साल? मदीना तो चढ़े ने ऊंटनी दे उत्ते ते यमन पहुंचे ने। किथे? यमन। 90 साल दा बाबा उठ दा सफ़र, फिर पहाड़ां दे उत्ते कदी उचाइयां कदी थल्ले उतरना जनाब, सफ़र दियां मुशक्कतां ते हड्डियां भी खड़कन। जिस उम्र च उस उम्र च एक सहाबी दे दरवाजे ते आके बह गए, दरवाज़ा बंद देखा, खड़काया नहीं, उत्थे ही बह गया। सफ़र च आए हुए सन, चूँकि थके हुए सन, बैठे बैठे नींदर आ गई। और नींदर ऐसी आई कि उन्होंने दरवाज़ा जदों खोलिया तो डिग पे, वो टेक ला के बैठे सन ना, दरवाज़ा खुलिया तो उन्होंने की पता बाहर कौन बैठा, वो बाहर डिग पे जनाब। फिर उन्होंने उठाया, उठ के आख्या यार तू तो अनस बिन मालिक लगता है मैनू। उन्होंने कि हुजूर बड़ी मोहब्बत की थी, तुसी सानू पछाण लिता? जी मैं वही हाँ। आपने फरमाया मेरे भाई इतनी दूर का सफ़र करके आए, वो दरवाज़ा खटका नहीं सकते थे? आगे से अर्ज़ करते हैं आज मैं भाई बन के नहीं आया, आज आपको उस्ताद समझ के खुद शागिर्द बनकर आपके पास आया हूँ। मैं भाई की हैसियत से नहीं आया, मैं तालिब इल्म बन के आया हूँ और आपको उस्ताद मान के आया हूँ। हुक्म करें कैसे आना हुआ? हुजूर मैंने सुना एक हदीस रसूलुल्लाह की आपके पास है, एक हदीस मैंने सुना है जो सिर्फ आपके पास है, आप बयान करते हैं, आपने रसूलुल्लाह से सुनी थी, मैं वो हदीस लेने आया हूँ। उम्र की है बाबे दी तो मदीने का सफ़र तो यमन तिकर उठ दे उत्ते सफ़र करके आना तो आके अगे आखना जनाब दरवाज़ा भी ना खटकाना तो बह जाना। तो अगे उस्ताद साहब ने की आख्या हदीस मैं तुहानू दसदा पर फिलहाल मैं किते काम चलिया। ऐ नहीं आख्या चलो आ गए हो तो तुसी मैं तुहानू दसना, मैं तुसी इंतज़ार करो, मैं किसी जगह का इरादा करके निकलिया, मैं हुण उत्थों आवांगा, उस तो बाद तुहानू हदीस सुनावांगा। हजे मैं किते चलिया वां। चले गए बाबा, फिर उत्थे बाबा हुण उन्होंने कोई पूछे जनाब रोटी पानी का इंतजाम तो कर जाते, नहीं समझी? तुसी ते बाहर चले हो, रोटी पानी का इंतजाम ते ना उन्होंने पूछया ना उन्हें आख्या मैं खानी है। गल ये नहीं सी कि पुछ नहीं सन सकते, उन्होंने दसना सी कयामत तक करके असी बगैर खादे पीते भी हुजूर दे दीन नाल कितनी मुहब्बत करने आ, किनिया मुशक्कतां सह के भी हुजूर दी हदीस नाल सानू कितना प्यार है, ए दसना सी उम्मत नू। गल समझ आ रही है तुहानू? ते अगर वो 90 साल दा बाबा यमन तो चल के मदीना तो जाके यमन जा सकता है, तो यमन तो वापस फिर मदीना जा सकता है हदीस लैण तो बाद, फिर उत्थे इंतज़ार भी करना पिया उन्होंने, तो फिर साड़ी उम्र तो हजे माशाअल्लाह छोटी जी है जी, हमारी उम्र तो अभी। मैं एक होर हदीस सुनानी है तुहानू, सुभान अल्लाह को उची इलम दी फजीलत तुहानू हदीस में आज सुना रहा।
حدیثاں بڑیاں نے سنان والیاں سنانیاں بھی چاہیدیاں نے. اے حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی میں سنا رہا ابو داؤد شریف تے ترمذی شریف ابن ماجہ تیناں کتاباں وچ موجود ہے. کیڑیاں کتاباں؟ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، 3 کتابیں ہیں حدیث کی. سیاہ ستہ میں 6 کتابیں ہوتی ہیں نا، 6 میں سے 3 میں یہ حدیث آئی ہے. سیاہ ستہ میں کتنی کتابیں ہیں؟ 6، اور 6 میں سے 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، جو بندہ کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم تلاش کر رہا ہو. مثال دے طور تے کوئی مسئلہ نہیں آندا سی، بندہ گھروں ٹریا کہ اج جا کے مولانا صاحب کو مسئلہ پوچھانا، اے علم حاصل کرن دی نیت نال گھروں نکلیا ہے جی. کسی بندے نو قرآن دا ایک لفظ سمجھ نہیں سی آ رہا، انہیں نیت کیتی ہے کہ جناب جا کے مولانا صاحب کو پوچھانا، وہ اس نیت نال نکلیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ حدیث پڑھ رہا سی، حدیث دا کوئی جملہ انہوں سمجھ نہیں آیا، انہیں نیت کیتی ہے جناب جا کے فلاں علامہ صاحب کو پوچھ کے آنا. اے نکلیا جناب اس راستے ہوتے جدے ہوتے انہیں علم تلاش کرنا سی. پھر کی ہویا؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس بندے واسطے جنت دا رستہ آسان کر چھڑدا ہے. اے علم دے رستے دے چلیا، اللہ جنت دا رستہ صاف کر دیندا. وہ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ آگے بات سنیں، بات ختم نہیں ہوئی. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ رَدًا لِلطَّالِبِ بِمَا يَصْنَعُ. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو، یہ میرے اور میرے محبوب کے دین کا ایک مسئلہ سیکھنے جا رہا ہے جی، یہ سیکھنے جا رہا ہے. لوگ اپنے ماں باپ کی قبر پر جائیں تو ریڈ کارپیٹ پہ جاتے ہیں، وہ ایک درخت دا بوٹا لانا ہوئے وہ بھی تصویراں دے وچ تے انہاں دے واسطے کارپیٹ وچھایا جاندا ہے. اے میرے تے میرے محبوب دا دین سیکھن جا رہے، ایڈا سوکھا تے نہیں ہے. جلدی کرو، پر وچھاؤے دے پیراں تھلے، پارے دے پیراں تھلے وچھا دیو. ایک گل ہور، اپنی رضا واسطے نہیں، اللہ دی رضا واسطے بھی نہیں. یہی تے گل سمجھانی ہے تانوں. ردل للطالب علم، وہ طالب علم دی رضا واسطے کرو ہے. کی دی رضا واسطے؟ ہاں میری رضا واسطے تے تسی بڑا کچھ کر دیو، صبح شام تسبیحاں کر دیو، صبح شام رکوع والے رکوع وچ نے، سجدے والے سجدے وچ نے، قیام والے قیام وچ نے، تشہد والے تشہد وچ بیٹھے نے. میری رضا واسطے تے بڑے کام ہو رہے نے. آج میرے یار واسطے کرو نا جو بھی کرنا ہے. آج جو بھی ہوئے گا یہ دے واسطے ہی ہوئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اے ساڈے تے ساڈے محبوب دا دین سکھن چلیا. اچھا جی، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. یہ بندہ جو گھر سے نکلا ہے، اللہ پھر حکم دیتا ہے کس کو؟ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمان میں ہے اسے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. کیا حکم دیتا ہے جی؟ لِيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اس کی بخشش کی دعا مانگو. بھئی زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی بخشش کی دعا مانگو. بات ختم نہیں ہوئی. حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ سمندر کی گہرائی میں تیرنے والی مچھلیوں کو بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ بندہ دین سیکھنے جا رہا ہے، اس کی بخشش کی دعا مانگو. یہ دین کا مسئلہ پڑھنے جا رہا ہے، اس کی بخشش کی دعا مانگو. یہ جناب زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے، یہ روزے کا مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے، یہ حج کا مسئلہ پوچھنے جا رہا ہے، اس کی بخشش کی دعا مانگو. اگلی گل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. ایک عالم دی فضیلت ساری مخلوق ہوتے انجی ہے جی میں سورج دی فضیلت تارے ہوتے ہوئے. پھر تارے جنہیں مرضی وڈے ہو جان ہیں جی، جنہیں مرضی وڈے ہو جان، سورج تو چند تو وڈے تو نہیں ہونا ہوندے نہیں. وہ گل سمجھ آئی ہے تانوں؟ تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میری شریعت دا مسئلہ سیکھن واسطے جاندا ہے، او دی فضیلت باقی دنیا والے ہوتے بھی انجی ہوندی ہے جی میں جناب چاند دی تارے ہوتے فضیلت ہوئے. میں گل لگے بھی کرنی ہے، سبحان اللہ تھوڑی ڈھلی ہو گئی ہے. اچھا جی، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء دے وارث نے.
علماء انبیاء دے وارث نے، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرِّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ اللہ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے علماء انبیاء دے وارث نے، تے انبیاء اپنی وراثت درہم تے دینار نہیں چھڑ دے، وہ علم ہی چھڑ دے نے۔ لہذا جس بندے نو علم ملیا ہے انہوں انبیاء دی وراثت ملی ہے، جس بندے نو علم ملیا انہوں کی ملیا جی نہیں انبیاء دی۔ میں ایک آخری حدیث پڑھنی ہے تے ٹائم میں نو پتہ ہے پورا ہویا ہے پہ، جے تسی کہو تے میں پڑھ دیاں، یہ حدیثہ تے بڑیاں نے، میں آج یہ حدیث سپیشلی پڑھنی سی تے ٹائم تھوڑا میں اگے پیچھے کر بیٹھا، لیکن کوئی نہیں، حجی ہے نے میرے کول 2 منٹ تے میں 2 منٹ نبیڑ دینی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ نہیں آگے تسی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جلس عند العالم ساعتین، اے تسی نہ ہونے جڑی فضیلت اسی سنی ہے وہ خود سکھن جا رہا سی، وہ فضیلت کا دی سی کہ خود پوچھن جا رہا سی، مسئلہ پوچھن جا رہا سی، قرآن پاک دا لفظ پوچھن جا رہا سی، حدیث دا کوئی لفظ پوچھن جا رہا سی ہیں، یا کوئی الفاظ ایسے سن جنہ دی سمجھ نہیں آ رہی سی، اگے پیچھے ہو گئے، وہ سمجھن جا رہا سی، لیکن ہون گل ہو رہے۔ فرمایا من جلس عند العالم ساعتان، جیڑا بندہ عالم دین دے نال 2 گھڑیاں بہ گیا، کنیا 2 گھڑیاں عالم دین نال بہ گیا، او اکل معہ لقمتین، یا او دے نال بہ کے 2 لقمے کھا لے۔ گلاں یاد رکھنیاں، 2 گھڑیاں ویسے بہ گیا یا کھانے دے واسطے 2 لقمے لے لے، کھانا کھا رہا سی، یا عالم دین نو بلا لیا جناب آج کھانا کٹھے کھاواں گے تسی تے میں، ہے جی آج کھانا تسی تے میں کٹھے کھاواں گے جناب، میری خواہش ہے کہ آج تسی کھانا میرے نال کھاؤ۔ آگے عالم دین نے 2 لقمے لائے، وہ چل پڑے، انہیں بھی 2 لقمے انہاں دے نال لا لے۔ پھر کی ہویا او سامع منہ کلمتین، یا عالم دین کوئی مسئلہ بیان کر رہا تھا، اس نے 2 باتیں اس کی سن لی، کوئی مسئلہ بیان ہو رہا تھا، کتنی باتیں سنی ہیں، گل 2 دیے، 2 تو اگے نہیں جا رہی، 2 گھڑیاں بہ جائے، 2 لقمے کھا لے، 2 گلاں سن لے، 2 گھڑیاں بہ جائے، 2 لقمے کھا لے، 2 گلاں سن لے۔ او مشا معہ خطوتین، یا عالم دین کتے جا رہے سن، اے بھی نال 2 قدم چل پیا، بھئی ساڑھے محلے دا امام کتے جا رہا سی تے میں بھی نال ہی 2 قدم چل پیا۔ پھر کی ہویا جناب آتاہ اللہ تعالی جنتین، اے جدوں مر کے پہنچے گا نا اللہ انہوں 2 جنتاں دوے گا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ انہوں کنیاں جنتاں دوے گا، 2 جنتاں دوے گا۔ آگے کی ہویا فرمایا کلو جنتن مثل الدنیا مرتین، ہر جنت ایڈی وڈی ہوئے گی کہ دنیا ساری 2 مرتبہ جمع کرو پھر 1 جنت بنے گی، دنیا ساری 2 مرتبہ جمع کرو، یعنی جتنی بھی دنیا ہے نا یہ ساری کو 2 دفعہ ملٹی پلائی کر لو، جتنی یہ بنے گی 1 جنت دا فاصلہ ہے نہیں جے۔ اے او دی فضیلت جڑا علم والے دے نال بہ جاوے، اے او دی فضیلت جڑا علم والے دے نال روٹی کھا لوے، اے او دی فضیلت جڑا علم والے دے نال 2 قدم چل پوے، اے او دی فضیلت جڑا صاحب علم دیاں 2 گلاں سن لوے، او دی فضیلت دا اندازہ کون کر سکتا ہے جڑا خود پڑھ لوے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے تے پڑھیا نا یہ دے نال بین دا یہ اجر ہے، جے خود پڑھ لوے بندہ تے پھر پتہ نہیں مقام کتے ہوئے گا۔ اللہ کریم اسی سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔